اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری سابق صوبائی وزیر شجاع عالم خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژن صدر فاروق صاحب، پارٹی کے رہنماؤں، آج ہمارے جو یہاں پہ میزبان ہیں، سلیم شاہ صاحب، میری بہن رومیش سلیم صاحبہ، میرے والد صاحب کے دوست اور ان کے ساتھی شمروز صاحب، جہانزیب صاحب، پارٹی کے ہمارے یہاں پہ لوئر ونگ کے پی ایل ایف کے بلال ایڈوکیٹ صاحب، پارٹی کے ہمارے تمام ڈسٹرکٹ ڈویژن تحصیل کے عہدیدار، پارٹی کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے جیسے سلیم شاہ صاحب کی بات بالکل درست تھی، لیٹ آنے پر ہم بہت زیادہ معذرت کرتے ہیں۔ ایک پروگرام میں آئے تھے جس کی وجہ سے ہم اسلام آباد سے تھوڑا لیٹ آئے، کیونکہ کل ہم کوہاٹ گئے ہوئے تھے، آج ہم یہاں پر ہیں، کل ہم پھر کشمیر جا رہے ہیں، تو ہم معذرت کرتے ہیں کہ آپ کو پشاور سے زیادہ یہاں پر ہم نے انتظار کرایا۔ آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میرا کیونکہ ایک آفیشیل وزٹ بھی تھا اور ساتھ میں میرا جو پروگرام تھا اور پارٹی نے جو ذمہ داری لگائی تھی کہ جو 26 تاریخ کو ایک تاریخی احتجاج پشاور میں ہوا، جس میں جن جن علاقے یا اضلاع نے اچھا پرفارم کیا تو ان کے اپنے دوستوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا سے ملاقات، شکریہ ایک بہانہ ہے، کیونکہ ہم سب نے ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر شکریہ بھی اور ان سے ملاقات کا ہم نے پروگرام بنایا تھا، اور یہی تھا کہ جو پہلے نمبر پہ ہے اور دوسرے نمبر پہ اسی طریقے سے ہم نے اسی ترتیب سے ہم نے پروگرام رکھے ہیں۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے، آپ تمام نے جس طریقے سے 26 تاریخ میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی، میں آپ تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میرا تو یہی پروگرام تھا کہ ہم جو ہمارے 2-3 ڈیلیگیشن ہیں، جس میں ہماری خواتین ہیں، جس میں ہمارے بھائی شامل ہیں، نوجوان شامل ہیں، ہم ان سے صرف ملاقاتیں کریں گے۔ مجھے تو آج یہاں اگر پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک تقریب ہے، تو میں نے پچھلے دنوں جب میں نے کہا اپنے دوستوں کو کہ میں نے آنا ہے اور ہم نے اکٹھے یہاں پر اپنے بہنوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور آج کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے ہم آپ تمام دوستوں کا، بہنوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے 26 تاریخ کو جو پرفارم کیا، آپ نے پرانی پیپلز پارٹی کا وہ جذبہ دکھایا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی سوئی ہوئی تھی، اور 15 سال بعد آپ اس پارٹی کو دوبارہ جگائے اس طریقے سے۔ اور میں سب سے زیادہ خیر تحسین اپنی ان بہنوں کو پیش کرتا ہوں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ وہاں پر کھڑی تھیں، آنسو گیس کے شیل بھی برداشت کیے، لاٹھی چارج بھی ہوئی، اور میں نے اسی دن کا اور ادھر میں نے کہا کہ ہمیں تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جاتے ہیں، ہم پہ آنسو گیس کے شیل برسائے جاتے ہیں اور لاٹھی چارج ہوتی ہے، لیکن جمہوری پارٹیوں میں اور دہشت گردوں میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جا کر ریاست پر، فوج پر، رینجرز پر، پولیس پہ آنسو گیس کے شیل برساتے ہیں۔ ہم نے تو ایک پرامن احتجاج کیا تھا کہ ہمارے ٹیکس کیئر کے پیسوں پہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ نے غبن کیا ہے، اور اگر آپ چور نہیں ہیں تو آپ تلاشی دیں، لیکن ان کے اسے آنسو گیس کے شیلوں نے اور لاٹھی چارج نے ثابت کیا کہ وہ دہشت گرد بھی ہیں اور وہ چور بھی ہیں، کیونکہ جو چور ہوتا ہے وہ اس کے انتظام کرتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں تھے،
ورنہ ہمارے پارٹی کے ورکروں کے سامنے اس گیٹ کے سامنے کور کمانڈر کا گھر تھا اور سامنے جو ہے چیف منسٹر کا گھر بھی تھا. لیکن پیپلز پارٹی کے جیالے جمہوری لوگ ہیں, انہوں نے 9 مئی والا کام نہیں کیا کہ ہم جا کر کور کمانڈر کے گھر پہ دوڑتے, چھاونیوں میں جاتے, پولیس اپنا ریڈیو اسٹیشن پہ حملہ ور ہوتے, چھاونیوں پہ حملہ ور ہوتے, اپنے شہداء کے جو ہمارے وہاں پر ان کے یادگاروں پر حملہ ور ہوتے. ہم نے شیل بھی برداشت کیے, ہم نے لاٹھی چاری بھی دیکھی, لیکن ہم جمہوری لوگ تھے, ہم 10 مئی والے تھے جنہوں نے ہندوستان کو جواب دیا اس طریقے سے. لیکن یہ 9 مئی والے ہیں جو ہمیشہ دہشت گردی کا سہارا لیتے ہیں اور پھر ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. آج اس صوبے کا ہوم منسٹر وزیر اعلیٰ ہے. آج اگر آنسو گیس کے شیل برسائے گئے یا لاٹھی چارج ہوئی تو ہوم منسٹر وزیر اعلیٰ کہنے پہ ہوئی, اور ہماری پارٹی گئی ہوئی ہے اس جو ہے غیر سیاسی پولیس کے پاس کہ آپ FIR کاٹیں, کیونکہ ہم تو پرامن تھے, ہم نے تو پھر بھی توڑ پھوڑ نہیں کی, اور آپ FIR کاٹیں ہوم منسٹر جو کہ وزیر اعلیٰ اس کے اوپر کاٹیں. نہیں کاٹیں گے تو ہم عدالت کے پاس جائیں گے. اور کا احتجاج تھا تو دوسری طرف حکومتی پارٹی کے بھی احتجاج تھا. انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کیا تھا کہ ہم ڈرون کے خلاف خود ساختہ کے احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا, اور ہم نے ان کے احتجاج دیکھ لیا کہ کیمپ بھی خالی تھے, کوئی تقریر کرنے والا نہیں تھا, کوئی تقریر کر نہیں سکا, کسی کو کرنے نہیں دیا. اور اگر ہمارا احتجاج یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کوہستان میں جو 50 ارب روپے آپ نے لوٹے ہیں وہ کدھر گئے ہیں, آپ نے 13 ارب جو ہے سولر پینل لوٹے وہ کہاں پر گئے ہیں, آپ اس صوبے کی گندم کھا گئے, چینی کھا گئے, وہ کہاں گئے, آپ ان اسپتالوں کی مشینری یہاں تک کہ ان کے جو دستانے وہ بھی کھا گئے, وہ کدھر گئے ہیں. آپ مدینہ کے ریاست کے دعوے دار, آج میں قیدی نمبر 420 سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتاؤ کہ مدینہ کی ریاست میں جب مسجدوں سے چوری ہوتی تھی اس کی کیا سزا ہوتی تھی. پہلے ہمیں کہا جاتا کہ مسجد سے چپل چوری ہو گئے ہیں, یا کوئی پتہ نہیں گلاس چوری ہو گیا, یا کوئی گھڑی چوری ہو گئی ہے. اب تو سولر پینل مسجدوں سے مدینہ کے دعوے داروں نے, ریاست کے دعوے داروں نے چوری کیے ہیں. 33 ارب روپے کے سولر پینل مسجدوں کے کھا گئے ہیں. اور آئے روز نئے ان کے سکینڈل آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب چور چوری کرتے ہیں تو سب اکٹھے ہوتے ہیں, جب مال بانٹتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. اب جب مال بانٹنے کا ٹائم آ گیا ہے تو سب ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ اس نے گندم بیچ دی ہے, اس نے سولر پینل بیچ دیے ہیں, اس نے اسپتال کی مشینری بیچ دی ہے, اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دی ہے. تو یہ تو ان کا حال ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, آپ کے علاقے میں ایک بڑا پاک صاف پتنی اپنے کو پاک صاف سمجھتے ہیں, ہمیشہ جب بھی ایک جھوٹا آدمی ہوتے ہے وہ سب سے زیادہ قسمیں اور قرآن کرتا ہے. ہاں ابھی بند کیا نا, باقی تو کوئی قسم قرآن نہیں. جب ہم جھوٹ بولتے کہتے ہیں یار قسم سے یہ ہو گیا اور قرآن پہ حلف دیں, تو آپ کے علاقے میں ایک بندہ ہے جو کہ ہمیشہ قرآن پہ حلف لے رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اس جیسے شرفا بھی اس حمام میں بہت جلدی دنگے ہو جائیں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو گروپ بنا تھا جو پیسے لوٹ رہا تھا, انہوں نے کس کی پراپرٹی خریدی ہے, کس کی پراپرٹی خرید کے کسی کو گفٹ کی ہے, یہاں تک کہ ڈمپر ڈرائیور کو بھی 4.5 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں. جہاں تک وفاق کا کام تھا جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اگر ہوگا تو سزا ہوگی. AG آفس نے اپنے 10 سے 17 بندے سسپینڈ کر دیے اور ان کی انکوائری ہو رہی ہے. اور آج مدینہ کے ریاست کے دعوے دار جنہوں نے صوبے کو لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے اور آج بھی لوٹ رہے ہیں, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آج ہماری صوبائی حکومت نے یہ صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیے اور خود لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہے. ہمارے فائنانس سیکٹری کے دفتر کے باہر ناکہ لگا ہوا ہے. اگر وزیر اعلیٰ کے بھائی کے انیشل دستخط نہ ہو تو وہ بل پاس نہیں ہوتے, اور اس میں کمیشن دی جاتی ہے. پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنی کمیشن ہے, ورنہ باقی فائلیں جا کے ٹھیکیداروں سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے. مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آن لائن ٹینڈر ہوتے ہیں, اور آن لائن ٹینڈر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ٹھیکیدار مخصوص کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے بجے اپلائی کرنا ہے, اور وہ 10 منٹ تک وہ آن لائن کھل جاتے ہیں اور 10 منٹ بعد وہ سسٹم بند ہو جاتا ہے اور ایک ٹھیکیدار کو ٹھیکہ مل جاتا ہے. یہ ہمارے مدینہ کی ریاست کے جو ہے اپنے آپ کو دعوے دار سمجھتے ہیں. آج یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے, یہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. کلاس 4 تک کی نوکریاں بیچ رہے ہیں, باقی تو چھوڑنے کے آگے کیا کچھ ہو رہا ہے.
آج آپ دیکھیں، میں چند دن پہلے جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو پوری قوم سیاست سب کچھ بلا کر اپنے پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ ایک یہی لوگ تھے کہ اس میں بھی این آر او ڈھونڈ رہے تھے کس طریقے سے این آر او مل جائے اور ہمارا جو ہے قیدی باہر آ جائے، اور ایک خود ساختہ جو فیلڈ مارشل بنا تھا، اس کا پوتا کہیں کہ نواسہ کا جو کھڑا ہوگا اسمبلی میں کہ بھئی تیل کہاں سے آئے گا اور یہ کہاں سے آئے گا، بھئی یہ تمہارا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے جو جنگ لڑ رہے تھے، اور جنہوں نے 78 گھنٹے میں ہندوستان کو بھی اور آپ کو بھی منہ پہ تماچا مارا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہندوستان کا ڈیفنس بجٹ ہم سے زیادہ، فوج ہم سے زیادہ، ان کی جو ایکوپمنٹس ہیں ہم سے اچھے، سب چیز میں ہم سے زیادہ تھی، لیکن ایمان کی مضبوطی ہم میں تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اور ہماری فوج نے ہندوستان کو جواب دیا تو صرف ہندوستان نہیں، ان کے اتحادی بھی چیخ رہے تھے کہ بس اب بس کریں، ہم اور جنگ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان شہداء کو جنہوں نے اس جنگ میں، چاہے وہ فوجی تھے یا سیویلین تھے، قربانی دی اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے، اور آپ کے اور ہمارے لیے۔ آج ہم سب اس ملک میں تو صحیح، لیکن جو بیرون ملک ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بھی آج سر فخر سے بلند کر کے گھومتے ہیں کہ پاکستان نے جو کارنامہ کیا، آج دنیا نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ آج ہم اگر پہلے ہمیں کہتے ہیں پاکستان کیا ہے، پاکستان اب جو ہے دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کچھ ہے۔ آج ہمارے دوست ملک، ہمارے بھائی، چاہے اس میں چائنا ہو، چاہے اس میں ترکی ہو، چاہے اس میں آذربائیجان ہو، سعودیہ ہو، یو اے ای ہو، ایران ہو، انہوں نے آج ثابت کیا کہ مشکل وقت میں آج جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، انہوں نے اپنی دوستی کا حق نبھایا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب ان ممالک کا وزٹ کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اور دوسرے فرنٹ پہ اگر آپ دیکھیں، آج پھر اس ملک کو اور اس مٹی کو بھٹو شہید کے گھرانے کی ضرورت پیدا ہوئی، اور آج ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے شہید نانا اور اپنے شہید والدہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج پاکستان کا مقدمہ دنیا کی عدالت میں لڑ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس کامیابی کے ساتھ ان کا یہ دورہ یو ایس اے کا تھا، انگلستان کا تھا، اب وہ برسلز پہنچے ہیں، اور جس طریقے سے وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، دنیا نے ان کو تسلیم کیا کہ واقعی پاکستان کا مقدمہ اسی طریقے سے لڑا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس سے پہلے انہوں نے میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا، وہ بھی دنیا نے دیکھا کہ واحد ایک پاکستان کا سیاسی لیڈر تھا جو میڈیا میں بیٹھ کر، انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ اور آج ہم سب 25 کروڑ عوام سر فخر سے بلند کر کے ہم نے ایک ٹیم کا مظاہرہ کیا، اور آج ہم سر فخر سے بلند کر کے دنیا کے ہر کونے میں جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہی پاکستانی ہیں جس نے ہندوستان کو گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ شکست دی۔ میں یہاں پر سلیم شاہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ کل جو بجٹ پیش ہوا پرسوں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی تجاویز دی، پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایچ ڈی پی میں بھی تجاویز دی، بجٹ کے حوالے سے بھی تجاویز دی۔ ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی بات کی کہ جس اوسط سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اسی اوسط سے جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن بڑھائی جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں، اور زراعت ہماری معیشت کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور آج ہم اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے زمینداروں کو کیا سہولیات دی ہیں؟ آج اگر آپ دیکھیں، آج ابھی یہاں پر جو لوڈ شیڈنگ کا ذکر آیا، تو سب سے شارٹیسٹ اور سب سے آسان طریقہ غریب اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے تھا کہ سولر پینل لگا دیں۔ آج آپ نے سولر پینل پہ اس حکومت نے ٹیکس لگایا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ سستے ہوں تاکہ بجلی کی کمپنیوں پہ بھی بوجھ کم ہو اور غریب عوام جو ہے وہ سولر پینل لگا کے اپنا گزارا کر سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے وہ زمینداروں کے لیے ہو، چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ یا پینشن ہو، چاہے سولر پینل کی بات ہو،
چاہے جو بھی اس ایشو کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ میں ان کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ چیزیں واپس کر کے انشاءاللہ رہیں گے اور آپ کا مقدمہ انشاءاللہ لڑیں گے۔ ہم بے شک اس حکومت کے اتحادی ہیں، لیکن ہم کبھی بھی تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ تنقید برائے اصلاح کریں گے۔ آج اس حکومت کو پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت آئی تو ہمارے پارٹی کے چیئرمین سب سے پہلے کھڑے تھے۔ جو بھی پاکستان کا ایشو ہوگا، جو بھی جمہوری پروسیس ہوگا، اس کے لیے ہم آگے کھڑے ہوں گے، لیکن جب عوام کے حقوق کی بات آئے گی تو ہم ان کی آواز بنیں گے، ہر فورم پہ ان کی لڑیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی جب اتحادی حکومت میں تھے ہم بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے لڑے تھے، انشاءاللہ ابھی بھی لڑیں گے، اور ہمارا صوبہ تو بڑا خود کفیل ہو چکے ہے۔ میں تو پرسوں وزیر اعلیٰ کو سن رہا تھا، کہہ رہے ہمارے پاس ایسے اتنے پیسے ہیں کہ ہم وفاق کو قرضہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انٹرویو انہوں نے دن کو دیا تھا یا رات کو دیا تھا، لیکن بات یہ وہ ذاتی طور پر تو شاید خود کفیل ہو چکے ہوں گے کرپشن کی وجہ سے، لیکن ہمارے آج بھی اگر یونیورسٹی کے ملازمین ہیں، اگر ہمارے ناظمین ہیں، اگر ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، وہ آج بھی احتجاج کر رہے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے باہر کہ ہماری تنخواہیں نہیں، ہماری پینشن نہیں ہے، تو آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہ ہم جو ہے قرضے لوگوں کو دیں گے؟ وہ اس دفعہ الیکشن میں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور بڑی مشہور ویڈیو تھی، آخری ویڈیو کی تھی، اور اپنے ڈی خان کے لوگوں کو بولا تھا کہ ایک دفعہ جو ہے آپ مجھے جو ہے ووٹ دے دیں تاکہ میں آپ کے ارمان پورے کر لوں۔ تو میں اس دفعہ عید پہ گیا تھا تو ڈیرہ والوں کو میں نے بولا، میں کہ اس کے ارمان تو پورے ہو گئے ہیں، اب آپ کے ارمان پتہ نہیں کب پورے ہوں گے۔ لہٰذا ہم اپنے یہ جو ہم نے 26 تاریخ کو اقدام کیا، یہ کوئی پہلا یا آخری نہیں تھا، یہ ہم نے شروعات کی ہے۔ اگر آپ کے ضلع میں، آپ کے ڈویژن میں لوڈ شیڈنگ ہوگی، کوئی زیادتی ہوگی، تو پاکستان پیپلز پارٹی ساری آپ کے ساتھ ادھر کھڑی ہوگی، ہم یہاں پر احتجاج کریں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہوگی چاہے وہ صوبائی حکومت ہوگی، ہم ان سے اپنا حق لیں گے انشاءاللہ۔ فاروق صاحب نے کہا کہ دروازے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اور کون سے دروازے رہ گورنر ہاؤس کے میں کھولوں، کھڑکیاں دروازے تو ساری کھلی ہوئی ہیں، اب روشندان بچ گئے جو میں کھول لوں اگر اس سے آپ نے آنا ہے تو، کیونکہ ہر ہفتے 10 دن بعد، ہر ہفتے کے بعد 10 دن بعد تو فاروق صاحب پہنچ جاتے ہیں، تو اچھی بات ہے، آیا کریں۔ میرے دروازے نارملی یہ ہے کہ آتے ہیں، مجھے سب سے بڑا مسئلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر فاروق صاحب کے ساتھ یا سلیم بھائی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ اگر 4-5 دوست آتے ہیں، فوٹو آ جاتا ہے، اگلا کہتا ہے یار یہ اس کے ساتھ فوٹو کیوں آ گیا ہے، اس کے ساتھ فوٹو کیوں آ گیا ہے، تو میں تو میرے پاس تو کوئی ادھر چھانا نہیں لگا ہوا یا ایکس رے مشین نہیں لگی کہ میں کسی کے ساتھ فوٹو کھینچوں سے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوست ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، آئیں گے، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، ہر ہفتے 10 دن کے بعد ہم اوپن ڈے بھی رکھتے ہیں، اور جس میں کسی کو کسی سے رابطے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہے اور میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ جو 1 سال میں جتنے لوگ گورنر ہاؤس آئے ہیں، شاید ہی کسی بھی گورنر کے پورے تینور میں اتنے ہوں گے۔ ہم نے ابھی بھی کیونکہ یہ گورنرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کی امانت ہے میرے پاس، تو ہر پیپلز پارٹی کے ورکر کا حق بنتا ہے کہ ادھر آئیں، اپنی آواز پہنچائیں۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کے مسائل حل کر سکوں۔ میرے ساتھ ہماری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے عہدیدار صوبے کے بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈویژن کے ہوں، ڈسٹرکٹ کی ہماری ٹیم ہوتی ہے۔ ہم ہر وقت جو ہے آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور میرے خیال میں شاید ڈی خان کی زندگی میں جتنا میں نے گورنرشپ میں ایبٹ آباد اور ہزارے کا وزٹ کیا ہے، یہ میرے خیال میں 3را وزٹ ہوگا میرا، تو آپ جب بھی بلائیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس پھر بھی آئیں گے اور آتے جاتے رہیں گے۔ آپ ایونٹس رکھے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ میں بالکل آپ کے جو وہاں پر اس 26 تاریخ کو جس جرأت کا مظاہرہ ہزارہ کے ہمارے ڈویژن کے دوستوں نے کیا، ایبٹ آباد کے دوستوں نے کیا، ان کو جتنا بھی خیر تحسین پیش کرے کم ہے، لیکن میں نے کہا کہ کچھ کریں گے تو آپ کو ریسپونڈ ملے گا۔ آپ نے کچھ کیا تو بلاول صاحب سے لے کر ساری پیپلز پارٹی آپ کے پیچھے کھڑی تھی، اور ٹی وی پہ آپ آ رہے تھے اور سب آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور اگر ہم گھر میں سوئے رہیں گے تو پھر آپ امید نہ کریں کہ آپ کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا۔ لہٰذا یہ انشاءاللہ، اور پھر مزے کی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان کو 13 سال بعد پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کرپٹ ہے۔
جب ہمارا احتجاج دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ تم سے پہلے نکل گئے ہیں، یہ دکانداری تو میں نے کرنی تھی، وہ دکانداری ان سے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ دونوں جو رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کے پیچھے نوافل پڑھ رہے تھے، اب جنید اکبر صاحب کہہ رہے کہ مولانا صاحب کے بیٹے غالباً ان کا انہوں نے کوئی کیس نکال لیا ہے کہ جی وہ پوسٹل سروسز میں یا NHA میں، اب وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ تو پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ یہ سیاسی طور پر یہ کزن بن گئے ہیں یا پھر ان کی جدائی ہو گئی اور پھر دوبارہ وہی پرانے والے، وہ ہم NCC کرتے تھے نا، ہمیں فوجی کہتے جیسے تھے، یہ پرانے والے اس پہ آ جائیں گے کہ جو ہم تقریریں کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ان کا ذاتی مسئلہ، لیکن ہم نے بتا دی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بتا دی ہے وفاق کو بھی اور صوبے کو بھی کہ ہم انشاءاللہ صوبے کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، صوبہ بچاؤ مہم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا پروگرام ہوا ہے، آخری نہیں تھا۔ انشاءاللہ موجودہ فوتاً صوبے کے ایشو کے اوپر، چاہے وہ ہزارے کا ہوگا، چاہے وہ ڈی خان کا ہوگا، چاہے وہ چترال کا ہوگا، چاہے مرج ڈسٹرکٹ کا ہوگا، ہم ہر ایشو کے لیے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی اور عوام کے انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ہوں گے۔ میں دوبارہ آپ تمام دوستوں کا، بھائیوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور میں ان بھائیوں اور بہنوں کو دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے، جو 26 تاریخ کو جنہوں نے بالکل مردانہ وار مقابلہ کیا، زخمی ہوئے، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو شاید آپ آج سرٹیفکیٹ دے رہے، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ گورنر ہاؤس آئیں، ہماری طرف سے ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں، آپ کے معیار کے مطابق تو نہیں گزارا ہو جائے گا، اور تاکہ ہم آج اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو اپریشیٹ کر سکیں۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔